جب میں صدقہ دیتا ہوں اور میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے ان ریٹرن 70 گنا ملے گا، یا میں نے ایک دیا ہے تو اس کا 10 ملے گا، تو کیا یہ بھی میٹیریلسٹک اپروچ ہے؟ یہ کویشچن ہے انسان کا، بہت ہی اچھا سوال۔ نہیں، یہ میٹیریلسٹک اپروچ نہیں ہے۔ پہلے سمپل جواب کیوں نہیں ہے، میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، میرے ایک دوست ہیں جو پہلے میں تھوڑا سا مجھے ایک اور ذکر کروں۔ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، انہیں مجھ سے بہت محبت ہے، میں بھی ان سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت ہی نیک آدمی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت میں انہیں ولی اللہ سے کم نہیں سمجھتا۔ وہ میرے مطلب مجھ سے ایج میں بڑے ہیں، اور میری بڑی دوستی ہے ان سے۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک بات کہی، بڑے سیدھے سادے سے پریکٹیکل آدمی ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی، اور وہ اللہ نے انہیں بہت نوازا بھی ہے، مطلب بہت پیسہ اللہ نے انہیں دیا ہے، لیکن بہت نیک آدمی ہیں، بہت ہی نیک، بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ، بہت ہی لو پروفائل میں رہنے والے۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کوئی بات کوئی کر رہا تھا، انہوں نے ایک جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان امیر ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ بڑھا دے۔ اللہ اکبر! یہ جس دل سے میں چونکہ پرسنلی انہیں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان کے لیے مال زیرو محبت اس آدمی کے دل میں مال کی ہے۔ یعنی میرے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں، اللہ نے ان کو بہت مال دیا ہے، لیکن مال کی ان کے دل میں ذرا سی بھی محبت نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس یقین سے یہ جملہ کہا کہ اگر کوئی امیر ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ صدقہ بڑھا دے۔ مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ آپ صدقہ دیں، وہ امیر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ریٹرن کا۔ اچھا، اب اس کو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ میٹیریلزم نہیں ہے، کہ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ اللہ نے 70 گنا کا کہا ہے یا 10 گنا کا کہا ہے، جو بھی، تو کیا یہ خیال میرے دل میں آ رہا ہے تو کیا یہ میٹیریلزم ہے؟ کیا یہ لو آف منی ہے؟ یہ لو آف منی نہیں ہے۔ اس کی وجہ اور بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایون مجھ سے کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم جنت کی محبت میں نیک کام کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ سر، جنت کی محبت میں اللہ نے جو ریوارڈز دیے ہیں جنت، تو اس کی وجہ سے اگر میں نیکی کر رہا ہوں تو کیا یہ نیکی ہے؟ بالکل یہ نیکی ہے۔ کسی کو یہ ڈاؤٹ ہوا، کسی نے پوچھا کہ سر یہ بھی تو ایک مٹیریلزم تو نہیں ہے؟ تو میں اب آپ کو دو باتیں، اس میں ایک بات ہی بلکہ کلیئر کروں گا جس سے پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے، جو کنٹمپرری لاجک ہوتی ہے، اس کا بلیف جو ہے نا، وہ ٹینجیبل، آبزرویبل، میجریبل، ویریفائیبل قسم کی چیزوں پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ والی جو لاجک ہے، یعنی وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ میں صدقے میں 10 روپے دیتا ہوں تو اس کا 10 ٹائمز یا 100 ٹائمز یا 70 ٹائمز یا 700 ٹائمز مجھے اللہ دے گا، تو جس کا یہ بلیف ہے، یہ کنٹمپرری لاجک کے اوپر نہیں کھڑا ہوا، بلکہ یہ بلیف جو ہے وہ غیب کے اوپر کھڑا ہے۔ جب مسلمان کی لاجک ایک ہے غیب بیسڈ لاجک، ایک ہے کنٹمپرری لاجک۔ جو کنٹمپرری لاجک ہے، جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس پیسے تھے، تم یہ بینک میں رکھ دیتے تو تمہیں اتنا کائبور چل رہا تھا، اتنا انٹرسٹ ریٹ چل رہا تھا، تمہیں اتنے پیسوں پہ تمہیں اتنے عرصے کے بعد تمہارے اتنے پیسے بن جاتے، تم نے اس کی پراپرٹی لے لیتے تو اتنے پیسے ملٹیپلائی ہو جاتے۔ یہ ہے کنٹمپرری لاجک۔ لیکن دوسری جو لاجک ہے، یہ جو لاجک ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں پیسے دیتا ہوں تو اللہ مجھے بڑھا کے ریٹرن کرے گا، اس دنیا میں بھی دے گا، اس پہ بلیف رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ یعنی بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ غائب ہے، آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ ان دیکھے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے آپ اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے، آپ اس کو ٹینجیبل فارم میں آپ کسی آدمی پہ پروف نہیں کر سکتے، بس یہ آپ کے دل کا یقین ہے کہ یہ ملے گا۔ جنت بھی آپ نے دیکھی نہیں ہے، لیکن ان دیکھے آپ نے اس جنت پہ مانا ہے، آپ نے کہا ہے کہ بس اس نے اگر مجھے کہا ہے کہ جنت میں داخل کروں گا تو میں مانتا ہوں کہ وہ مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اگر اس نے کہا ہے کہ اس چیز پہ انعام دوں گا تو میں نے وہ انعام جو مجھے ابھی فوراً نہیں ملے گا اور اس دنیا میں ملے گا اور جب مروں گا اس کے بعد ملے گا، اور بس اس نے کہا ہے تو میں مانوں گا کہ وہ ملے گا اور میں اس پہ بلیف کرتا ہوں۔ تو یہ کنٹمپرری لاجک کے بالکل خلاف ہے، اور یہی مطلب آپ سمجھیے کہ یہ جو چیز ہے یہ ایمان کا نتیجہ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک چیز انفاق کے بارے میں اور کہوں، سورہ فاتحہ کے فوراً بعد کون سی سورہ؟ قرآن جب شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ کے اندر جو ابتدائی 5 آیات ہیں، وہ آپ کے وہ دین کا خلاصہ ہے۔ ہم المفلحون تک جو آیات ہیں نا، 5 آیات ہیں، وہ خلاصہ ہے، دس از سمری۔ اور ایکچولی وہ سورہ فاتحہ اتنی ہائی اسکوپ دعا ہے، اور اس میں آپ نے ایک چیز مانگی تو ایک اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر ایک
یعنی جیسی سورہ فاتحہ ختم ہوئی اور اب آپ آگے بڑھے تو اگلی 5 آیات میں آپ کو کمپلیٹ، یعنی کمپلیٹ ہے وہ، مطلب اس میں سب کچھ ہے. آپ اگر ان 5 آیتوں پہ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ باقی جو قرآن ہے وہ اسی کی تفسیر معلوم ہوگا. آپ کو لگے گا کہ ریسٹ آف دا قرآن از دا تفسیر ڈن بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آف دا انیشیل آیات. آپ کو ایسا محسوس ہوگا، آپ کو لگے گا اسی کی ڈیٹیل ہے، اسی کی اپلیکیشن سائٹ ہے، اسی کی ڈیٹیل ہے. وہ جو اس میں آپ سے ایک بات مانگی جا رہی ہے، انفاق کے بارے میں ایک بات سمجھیے کہ وہ انسان جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کی جو ڈپینڈنس اور اس کا جو انحصار ہوتا ہے وہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو سب سے زیادہ بھروسہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ کس پہ؟ مال پہ، فائنانس پہ سب سے زیادہ بھروسہ اس کو ہوتا ہے، اپنی دولت پہ، مال پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے. تو ان 5 آیات میں جو سورہ بقرہ کی فرسٹ 5 آیات ہیں اس میں ایمان لانے کے بعد جو ان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے یا ان سے جو ایکسپیکٹیشن ہے شیئر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب وہ ایمان لے آئے ہیں، ایمان لانے کے بعد اپنا بھروسہ جس چیز پہ ایمان لانے سے پہلے تمہارا بھروسہ ہوا کرتا تھا، چونکہ اب تم ایمان لے آئے ہو، لہٰذا اب جو مال تمہارے پاس ہے، مال انسان کہتا ہے یار اس پہ تو میرا سارا بھروسہ ہے، میں اگر یہ میرے پاس سے نکل گیا تو میرا کیا بنے گا، تو چلا گیا تو پھر کون میرا میں کیسے جیوں گا، میں کیسے سروائیو کروں گا. مال پہ تو وہ بیس کر رہا ہے. تو اسے کہا گیا مال خرچ کر دو. مال خرچ کرتے ہیں. اور یہاں پر بڑی رعایت ہمارے ساتھ کی گئی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ سارا خرچ کر دو، یہ نہیں کہا گیا کہ مطلب بس کہا گیا کہ بس وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ جو خرچ کرنے میں، انفاق میں آگے وہ بڑھتا ہے جو ایمان میں آگے ہوتا ہے، اور انفاق میں کم وہ ہوتا ہے جو ایمان میں کم ہوتا ہے. یہ یعنی عجیب سی قوم، کیونکہ آپ یعنی یہ جو کھلے دل سے انفاق کرنا ہے وہ وہی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی، میں اس میں نہیں سوچوں گا اتنا، میں مال پہ میری ڈپینڈنس اس پہ نہیں ہے. یعنی ایمان جو ہے وہ مال پر سے اس کا بھروسہ اس نوعیت کا نہیں رہنے دیتا. یعنی یہ تو اس کو اس طرح تو ایکسیپٹ کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے، اور یہ اللہ مطلب یعنی انسان کی سائیکی کیسی ہونی چاہیے مال کے بارے میں. انسان کی سائیکی ایسے ہونی چاہیے کہ میرا کفیل وہ ہے، ٹھیک ہے، میری کفالت وہ کرتا ہے، میرا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے، اور اس نے میری سروائیول کے لیے مجھے کچھ مال دیا ہے، اور وہ اس امتحان کے ساتھ دیا ہے کہ میں اس مال پر بہت زیادہ میری محبت نہ ہو، اس کو میں اپنے دل سے بہت قریب نہ کروں، اور اس کو میں لوگوں کو دوں.